وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو ابھی جو ہم لوگ پڑھیں گے، جیسے کہ بورڈ میں لکھا ہوا ہے، ایک ایک حرف کو بہت ہی غور سے دیکھو۔ یہ ہم نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے علم تجوید کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ علم تجوید کی تعریف کیا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز اگر پوچھی جائے، کسی اور کو کہا جائے علم تجوید تو بار بار سنا ہے پنجم تک، لیکن اگر کوئی دوسرے انسان کے سامنے صرف کہا جائے کہ تمہیں تجوید آتی ہے، تو وہ یہ سوچے کہ تجوید کیا چیز ہے، اسے نہیں معلوم کہ تجوید ہے کیا چیز۔ تو لہٰذا سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ علم تجوید کیا چیز ہے۔ یہ ایک باقاعدہ علم ہے، یہ علم ہے، جیسے علم فلسفہ ہے، علم منطق ہے، علم جغرافیہ ہے، یہ بھی ایک قسم کا علم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ایک علم ہے باقاعدہ طور پہ مستقل علم ہے تو اس کی تفصیل بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علم تجوید کی تعریف کیا ہے۔ تو علم تجوید کی تعریف ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ہم نے یہ لکھا ہے لغوی۔ تو علم تجوید کی تعریف میں سب سے پہلی تعریف ہوگی لغوی اعتبار سے۔ لغوی کہتے ہیں یعنی لفظی معنی جسے کہتے ہیں، کسی چیز کا لفظی معنی کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان کا نام، نام کہتے ہی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اگر کسی کا نام لے لیا جائے، حامد، محمود اور کوئی بھی نام اگر لیا جائے تو فوراً ایک خاص قسم کا انسان ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ مثلاً حامد کے معنی کیا ہے۔ اگر کہیں گے حامد تو جو حامد ہوگا تو ہمارا ذہن جائے گا حامد کی طرف، محمود کہیں گے تو محمود کی طرف جائے گا۔ لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ حامد کا معنی کیا ہے تو پھر معنی الگ ہے، محمود اس کے معنی الگ ہے، جو کہ حمد سے نکلا ہے۔ ایک ہے حامد حمد کرنے والا، محمود جس کی حمد کی جائے، تو الگ الگ معنی اس میں پھر ہو جائے گا۔ جیسے ساجد کون ہے، مسجود کون ہے، ساجد سجدہ کرنے والا، مسجود جس کی سجدہ کی جائے۔ لیکن اگر صرف اور صرف نام لیا جائے تو ایک خاص کسی مخصوص انسان کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے۔ لغوی کا معنی یہ ہوتا ہے لغت۔ لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، لغت سے نکلا ہے لغوی، ہے نا؟ جیسے لغت کہتے ہیں ہم لغات، لغات اسے بولتے ہیں جو لغت کی جمع ہے، لغات یعنی ڈکشنری۔ ہم کسی بھی لفظ کے معنی کہاں تلاش کرتے ہیں؟ ڈکشنری میں تلاش کرتے ہیں، لغات میں تلاش کرتے ہیں۔ تو لغات یعنی کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے جو ایک کتاب بنائی گئی، خاص کتاب، اس سے نکلا ہے، لغت سے نکلا ہے لغوی۔ تو لغتی معنی کیا ہے، ڈکشنریکل معنی کیا ہے؟ تو علم تجوید کی ڈکشنری کے اعتبار سے معنی یہ بنے گا سجانا، سنوارنا، خوبصورت بنانا، تحسین، تزئین، سنوارنا، یہ سب معنی کیا ہے کس میں؟ اس کے اصل معنی، اس کے لغتی معنی، لغوی معنی۔ علم تجوید کے لغتی معنی یہ ہوگا سجانا، سنوارنا اور خوبصورت بنانا، اور ایسے بہت سارے الفاظ لکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یہ جو لغوی معنی، یہ دراصل اس کے کئی نام ہیں اس کے، یعنی کسی بھی زبان کی ایک ابتدا طور پہ کوئی بھی ایک چیز شروع میں جب کسی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، الفاظ اللہ کی طرف سے تو نازل نہیں ہوئے، الفاظ انسانوں نے بنائے ہیں۔ تو یہ جو چہار دیواری چاروں طرف سے بنا کے اس کا نام حجرہ، کمرہ، گھر جو بھی رکھا گیا، یہ کس نے رکھا؟ انسانوں نے رکھا۔ تو پہلے انسان نے بنایا اور پھر اس کو کیا کہا جائے تو اس کا ایک نام طے کیا، اس کا ایک نام طے کیا۔ تو پہلے یہ سب انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ تو کسی بھی چیز کے لیے کوئی نام جب وضع کیا جاتا ہے، سب سے پہلے بنایا جاتا ہے استعمال کے لیے، ورنہ کیا کہیں گے اس کو؟ اگر نام نہ ہو کسی چیز کا تو اس کو ہم بلا نہیں سکتے، پکار نہیں سکتے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، صرف یہ کہیں گے وہ تو سمجھ میں آئے گا وہ کون ہے؟ سامنے والا یہ پوچھے وہ کون ہے؟ گھر کے بارے میں اگر میں وہاں تک، کہاں تھے؟ شہر، ملک، گاؤں، بستی، گھر، کچھ تو بتانا پڑے گا۔ تو یہ نام اس لیے وضع کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو لفظ وضع کیا جاتا ہے وہ ہے لغتی اعتبار سے ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب وہی چیز آگے چلتی ہے تو ہر میدان میں اس کے معنی بدل جاتے ہیں، ہر میدان میں اس کے معنی بدل جائے گا۔ تو وہ ہے اصطلاحی معنی، جو میدان میں جا کے بدل جاتا ہے۔ ہر شعبے والے،
ہر فیلڈ والے اس کا الگ استعمال کرتے ہیں. تو اگر تجوید کہیں گے تو ڈکشنری میں دیکھو گے تو یہی سارا معنی ملے گا. لیکن ہم جو یہ تجوید پڑھنے والے ہیں قرآن کے لیے، تو اگر کہا جائے کہ قرآن کو سجا کے پڑھو، سنوار کے پڑھو، خوبصورت پڑھو، تو ہمارے تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا کہ اس کو کیا کرنا ہے، کس طرح خوبصورت کرے قرآن کو، کس طرح سجا کے پڑھے قرآن کو. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اصطلاحی معنی چاہیے. تو اصطلاحی معنی یہ ہو جائے گا حروف تہجی کو ان کے مخارج سے صفات کے ساتھ ادا کرنا اس طرح سے کہ تکلیف کا باعث نہ ہو. یعنی جب ہم حروف تہجی ابھی ہم پڑھیں گے حروف تہجی کیا ہیں. حروف تہجی یعنی الفابیٹ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں. تو حروف تہجی الف با تا سا جو ہم پڑھتے ہیں، تو حروف تہجی کو ان کے مخارج سے، مخارج کسے کہتے ہیں پنجم تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے، لیکن ہم لوگ بالکل الف بے سے پڑھیں گے، بالکل ابتدا سے پڑھیں گے. تو ان کے مخارج سے صفات کے ساتھ ادا کرے. ہر حرف کا ایک مخرج ہے نا، حلق ہے، زبان ہے، ناک ہے، ہونٹ ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ مخارج حروف ہیں. ان مخارج حروف سے ہم الفاظ نکالتے ہیں. تو ایک تو رٹا لگایا ہوا ہے کہ ناک سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، غنہ والے کون سے ہیں، حلق والے کون سے ہیں. تو صرف رٹا لگانے سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ پریکٹیکل طور پہ ہمارا نہیں ہے، صرف اور صرف ہم نے تھیوری کیا ہے، یاد کیا ہے، امتحان دینا ہے. اس لیے ہم سے پوچھا جائے گا بتاؤ حروف حلق کتنے ہیں، بتاؤ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. لیکن یہ اس لیے نہیں کہ ہم امتحان دیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم قرآن کو صحیح طرح پڑھیں، ہے نا، اسی لیے. تو ٹھیک ہے، ایک عمر ہوتی ہے جب بچوں کو رٹا لگوایا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو رٹا لگوایا جاتا ہے، کلمہ یاد کرو، دین یاد کرو، پھر یاد کر لیتا ہے. لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ اصول دین میں توحید کیا چیز ہے، سمجھاؤ، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، قیامت کیا ہے، پھر وہ سمجھا نہیں سکتا. تو ہم یہ سمجھیں کہ اصطلاح میں اصطلاحی معنی کیا ہے حروف علم تجوید کا. اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ ہر حرف کو اس کے نکلنے کی جگہ، یعنی مخرج کی جمع مخارج ہے نا، مخرج واحد ہے، مخارج جمع ہے. تو مخارج سے صفت کی جمع، صفت واحد، صفات جمع ہے. تو اس کی جو اصل صفت ہوگی ہر حرف کی، اس کو ہم ادا کریں، لیکن اس طرح ادا کریں کہ ہمیں تکلیف نہ ہو. بہت سارے جو حروف حلق اگر کہا جائے کہ حلق کے حروف نکالو، مثلا ہے کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو پھر اس کو اس طریقے سے بولتا ہے کہ سانس رک جاتی ہے. یعنی حروف حلق کو کیسے نکالیں اس کو سمجھ میں نہیں آتا، بہت دم لگاتا ہے وہ. تو اس طرح نہیں ادا کرنا ہے کہ انسان کو تکلیف ہو. تو پہلی چیز یہ کب آئے گی چیز؟ یہ تبھی آئے گی جب ہم پریکٹس کرتے رہیں گے. جب ہم پریکٹس کرتے رہیں گے تو خود بخود ہم مشقت سے دور ہو جائیں گے، پھر تکلیف نہیں ہوگی. آرام سے ہم قرآن پڑھتے جائیں گے، الفاظ اپنے اعتبار سے خود بخود صحیح نکلتا چلا جائے گا. دھیان ہی نہیں دینے کی ضرورت ہوگی کہ یہ حلق کے حروف ہیں تو اب حلق سے نکالیں، پھر اس کے بعد یہ ناک کے حروف ہے تو تھوڑی دیر سوچیں پھر ناک سے نکالیں. ایسا نہیں ہے. جیسے ہم اردو بولتے ہیں، سوچتے ہیں کیا؟ اردو میں جو ہم بات کرتے ہیں، حالانکہ اردو ہندی مکس ہے، جو ہم بات کرتے ہیں صبح و شام، اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں کہ کیسے ادا کرنا ہے؟ پہلے سوچ لوں پھر ادا کروں. کبھی نہیں سوچتے، بولتے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زبان پہ یہ چیز باقاعدہ رواں ہو چکی ہے. تو ایسے ہی ہمیں رواں ہونی ہے تجوید سیکھنے کے بعد قرآن، پھر اس کے بعد اپنے آپ ہو جائے گا. تو ہم نے علم تجوید کا معنی سب سے پہلے سیکھا ہے، لغوی معنی جس کے معنی سجانا، سنوارنا، خوبصورت بنانا. اور اصطلاحی معنی یعنی یعنی قرآن کے جاننے والے، پڑھنے والے، قرآن کے ماہرین، ان کے میدان میں جو اصطلاح ہے علم تجوید کا، وہ اصطلاح یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالیں، بالکل جو اس کے صفت ہے اسی صفت کے ذریعے سے. اچھا، صفت کیا ہے؟ اس صفت کو ہم آگے کے کلاس میں پڑھیں گے. اب دوسری چیز یہ ہے اس کی اہمیت و ضرورت. ٹھیک ہے، لاسٹ میں یہ سارا اتار لینا اور پھر اس کے بعد ہم نئی چیز پڑھائیں گے. تو اس کی اہمیت و ضرورت کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، یہ تو ہم سمجھ گئے کہ علم تجوید، اور جب تک یہ نہ معلوم ہے کہ اس کی علم تجوید کی کوئی اہمیت بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، تو ہم سیکھیں گے کیوں؟ تو علم تجوید کی ضرورت اس بات کی، اہمیت یہ ہے کہ خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے
یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے. تو قرآن کو پڑھنا ہے لیکن اس انداز سے جیسا اس کا حق ہے. اور اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح انداز سے ادا کیا جائے، حروف قرآن کو صحیح انداز سے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب یہ ہے دوسری آیت پھر سورہ مزمل کے اندر ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. صبح شام سنتے ہو تو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرو. تو خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کو بڑے غور سے سمجھ کے ہمیں پڑھنا ہے. تو یہ خود قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے. ایک یہ ہے کہ اس کا جو حق ہے اس طرح سے پڑھو، دوسرا یہ ہے کہ خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. ٹھیک ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام صلوات اللہ محمد وآل محمد امام نے فرمایا ہے کس کے بارے میں؟ دیکھو امام سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ ترتیل جو کہا گیا ورتل القرآن یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، تو یہ ترتیل کیا چیز ہے؟ امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی علم تجوید کا خیال رکھتے ہوئے حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا. حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، امام فرماتے ہیں حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، اور جو وقوف ہے ٹھہرنے کی جگہ ہیں وہاں پہ ٹھہر کے پڑھنا. یعنی علم تجوید کا خیال رکھتے ہوئے وقوف پہ یعنی وقف اوقاف پڑھا ہے نا، جیم کون سی علامت ہے، توئی کون سی علامت ہے، یہ سب ہم نے پڑھا ہے پہلے ہی. تو ہر علامت پہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اس کا خیال رکھنا اور تجوید کا خیال رکھنا، ان دونوں کا خیال اگر ہم رکھیں گے تو امام فرماتے ہیں یہی ترتیل ہے. تو ترتیل کا معنی بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا. اگر کہا جائے ترتیل سے پڑھو قرآن تو اس کا مطلب تجوید کا خیال رکھنا ہے اور اوقاف کا خیال رکھنا ہے. اوقاف یعنی وقف کا خیال رکھنا ہے. اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم کہتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. تو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی ابتدا یہ علم تجوید ہے. آج پہلا درس ہے. تو پیغمبر اکرم نے جو بتایا کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے، خیرکم یعنی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، من جو کہ تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو یہ توفیق اللہ نے ہم سب کو دی ہے سیکھنے اور سکھانے کی اس ماہ مبارک رمضان میں. ہم نے ابھی کہا تھا کہ حروف تہجی ہے نا. حروف تہجی یعنی کیا؟ حروف تہجی کہتے ہیں، انگلش کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا الفابیٹ کو. ہندی میں بھی حروف تہجی ہیں، انگلش میں بھی حروف تہجی ہیں، فارسی میں، ہر زبان جو بھی زبان ہے اس کے حروف تہجی الگ ہیں، اس کے حروف تہجی الگ ہوں گے. یہ ابتدا سے اس لیے ہے کہ اس میں سمجھ میں آئے گا ابھی کہ ہم کیا کیا غلطی کرتے ہیں اور ان غلطیوں کی وجہ سے ہمارا قرآن صحیح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہمیں بالکل شروع سے پڑھنا ہے، الف سے پڑھنا ہے. جب ہم الف سے پڑھیں گے تو قرآن خود بخود ہمارا صحیح ہوتا چلا جائے گا، ورنہ بار بار آخر تلک استاد جو ہے ٹوکتا ہی رہے گا، یا جو قرآن جانتا ہے وہ ٹوکتا ہی رہے گا. اگر شروع سے ہماری بنیاد مضبوط ہو گئی تو پھر قرآن میں ذرہ برابر ہماری کمی نہیں رہے گی. حروف تہجی کیا ہے؟ بہت آسان ہے، سمجھو اس کو. حروف تہجی یہ ہے، جیسے میں نے بتایا ہر زبان میں ہے. جیسے ابھی ہم عربی سیکھنے کے لیے کھڑے ہیں تو عربی کے حروف تہجی ہم لاسٹ میں بات کریں گے. جیسے انگریزی ہے، انگریزی میں بھی حروف تہجی ہے یا نہیں ہے؟ الفابیٹ ہیں کتنے ہیں؟ 26 ہے. ماشاءاللہ تم لوگ کو یاد ہے 26 ہے نا. کوئی اختلاف ہے؟ یعنی اس میں کوئی دو رائے ہے؟ کوئی کہتا ہے 26 یا کوئی کہتا ہے کہ 28، ایسا تو نہیں ہے نا؟ ایسا نہیں ہے. اردو میں کتنے ہیں؟ اردو تو تم لوگوں نے پڑھا ہے. اردو میں کتنے ہیں؟ اردو میں 36 ہے. ٹھیک ہے. اردو میں ہے 36، کم و بیش 36 مانے جاتے ہیں عموماً. تو 36 اردو میں ہے، اس کو حروف تہجی کہتے ہیں.
अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। इसी तरह हिंदी है, हिंदी में कितने हैं पता है? ये बुनियादी चीज, इसको ध्यान में रखा करो। हुरूफ तहज्जी जो हिंदी में है उसकी तादाद है 52, यानी कितने हैं देखो, यानी उर्दू में जितने, यानी पहले इंग्लिश में कम, उससे ज्यादा उर्दू में, और उर्दू से ज्यादा हिंदी में भी है। लेकिन हमें अरबी पढ़ना है, लिहाजा ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हम बता ये रहे थे कि हर जबान के हुरूफ तहज्जी हैं। इसी तरीके से अरबी में है। अरबी में कितने हैं? अरबी में इख्तिलाफ है, जैसे अंग्रेजी में इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन अरबी में इख्तिलाफ है। अरबी में इख्तिलाफ ये है, एक गिरोह समझो कि 2 गिरोह में तकसीम करो। एक गिरोह ये कहता है कि 29 है, और एक गिरोह का कहना यह है कि 28 है। ठीक है, वो किस तरीके से, वो यूं समझो। अरबी में बोलते हैं हुरूफ तहज्जी को, हुरूफ तहज्जी को बोलते हैं हुरूफुल हिजा। क्या बोलते हैं इसको? हुरूफुल हिजा। वही तहज्जी जो उर्दू में आया है, इसी से निकला है जीम से ही निकला है। तो हुरूफुल हिजा ये अरबी में बोलते हैं। तो जब हम अरबी पढ़ाएंगे तो उसमें हम हुरूफ तहज्जी नहीं बोलेंगे। जब हम अरबी पढ़ाना शुरू करेंगे तो उस वक्त हम यही बोलेंगे हुरूफुल हिजा। तो तुम्हारे समझ में आना चाहिए कि हुरूफुल हिजा का मतलब हुरूफ तहज्जी की बात हो रही है। ठीक है, तो हुरूफुल हिजा, हुरूफुल हिजा अरबी में कितने हैं? ठीक है, अभी हमने लिखते हुए पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए नहीं पढ़ा कि इसको अलग अंदाज से पढ़ना है, जैसे उम्मन हम पढ़ते थे वैसे नहीं पढ़ना है। एक डाउट जो है, पहले तो ये लिख दूं कि ये कितने हैं। ये कितने हुए? 28 हुए, है ना? 28 है ना? ये देख लो अच्छी तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो ये इस तरह से पढ़ना है। इसकी जो तलफ़ुज़ है, फिलहाल तो हम तजवीदी एतबार से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसका पढ़ने का एक तरीका हमें सही मालूम हो जाए और आगे ऐसे ही पढ़ना है। तो हम इसको पढ़ेंगे अलिफ, इसको अलिफ, उर्दू में भी अलिफ बोलते हैं और सब में अलिफ। इसको क्या पढ़ते हैं? बे नहीं बोलना है, इसको पढ़ना है बा। ठीक है, अलिफ के साथ पढ़ना है, इस तरह पढ़ना है। बा अलिफ ज़बर बा, बा ता सा जीम हा खा। ठीक है, दाल जाल रा जा सीन शीन साद ज़ाद ता ज़ा आइन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून हा वाव और या। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो कि ये हमें याद कैसे रहेगा कि इसको बे नहीं बा पढ़ना है, ते नहीं ता पढ़ना है। बहुत आसान तरीका ये है कि जहां जहां हम ए की आवाज निकालते हैं, जहां हम उर्दू में ए की आवाज निकालते हैं, वो हमारा अलिफ के साथ आ जाएगा। बहुत आसान है, पढ़ो अलिफ। इसको क्या पढ़ते हैं उर्दू में? उर्दू में बे। तो ए की आवाज आई ना, ये पढ़ते हैं हम, ऐसे पढ़ते हैं। तो जिसमें ए की आवाज आएगी वो बन जाएगा हमारा अलिफ के साथ। एक ये हो गया, ते ता से सा जीम जीम, ये इसमें ए की आवाज नहीं आ रही है। हे हा खे हा दाल जाल, क्या पढ़ते हैं उर्दू में इसको? रे। तो रा जे जा सीन शीन साद वाद तोए, इसमें भी ए पढ़ते हैं, तोए ता जोए आइन गैन फे फा काफ काफ लाम मीम नून हे हा वाव ये या।
इसको ये भी पढ़ते हैं उर्दू में, है ना, ये पढ़ते हैं। ये या तो है ही नहीं अरबी में, ये तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक, लेकिन ये उर्दू में है। अब इसमें हमें ये समझ में आ गया कि जहां जहां हमें ए की आवाज आती है, हमें वहां आ की आवाज लानी है, अलिफ के साथ इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो एक दफा और अच्छी तरह पढ़ लो। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन साद ज़ाद ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून हा वाव या। अच्छा, ये मैंने बताया ना कि 28 है हुरूफ, है 28 है ना, लेकिन मैंने बताया दो गिरोह हैं। एक गिरोह ये कहता है कि ये 28 है और एक गिरोह ये कहता है कि नहीं 29 है। अब बताओ इसमें से कौन सा हर्फ मैंने नहीं लिखा? इसके अंदर क्या नहीं लिखा हमने जब तुम लोग पढ़ते हो? हमजा, माशाल्लाह हमजा, हमजा हमने इसमें नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि वो गिरोह जो 28 मानते हैं इसको, वो ये कहते हैं कि हमजा अलग से कोई लफ्ज नहीं है, हमजा अलग से कुछ नहीं है। जैसे लाम अलिफ अलग से कुछ नहीं है, ये लाम है और ये अलिफ है, तो लाम ये आ गया, अलिफ ये आ गया, है ना, तो अलग से कोई है ही नहीं। तो इस तरह तो कुछ भी बना सकते हो, फिर फे अलिफ बना दो, काफ अलिफ बना दो, आइन अलिफ बना दो, तो फिर हर कोई कहेगा भाई ये रहा फे और ये है अलिफ। इस तरह कह सकते हैं ना। हालांकि हम लोग दुरुस्तगी करेंगे, हम इसको फे नहीं बोलेंगे, हाँ हमेशा सही अदा करेंगे, ताकि बिल्कुल हमारा सुनते सुनते और बोलते बोलते सही हो जाए, कभी जबान से फे ना निकले, अरबी पढ़ते हुए खास करके। ठीक है, तो ये लाम और अलिफ ये हमने लिखा है। जैसे लाम अलिफ को नहीं गर्दाना है, इसमें नहीं गिना है, ऐसी हमजा। अब इसको अगर हमजा को भी ऐड कर लिया जाए, मसलन यहाँ पे हमजा को हम लिख लें हमजा, तो इसको अगर काउंट करोगे तो कितने बनेंगे? 29 बन जाएंगे। लेकिन इसको नहीं माना है। क्यों क्यों नहीं कबूल किया इस हमजा को? इसलिए कि वो गिरोह जो कहते हैं कि हमजा अलग से कुछ नहीं है, वो कहते हैं यही हमजा है, वो कहते हैं यही हमजा है। ये कैसे हमजा है? ये तो अलिफ है, लेकिन ये हमजा कैसे है वो हमें समझना है। वो इस तरह है कि मसलन इसको, ये तो समझ में आ गया, मिटा दो, है ना। अच्छा देखो, ये है जबर, ये जेर, ये पेश, इब्तिदाई बात है, ये तो सबको पता है। तो ये इसको बोलते हैं अरबी में, इसको हरकत बोलते हैं। हरकत एक होगा तो हरकत, कई होंगे तो हरकत की जमा हरकत, हरकत। जैसे वक्फ की जमा औकाफ, तो ये हरकत हैं। ये देखो हमने क्या लिखा? अलिफ लिखा, अलिफ के ऊपर, अलिफ के नीचे, अलिफ के ऊपर, अलिफ के ऊपर जज्म, अलग अलग बोला करो। साकिन तो ये हो गया पूरा, ये पूरा साकिन हो गया इसके लगने के बाद। ये क्या है? जज्म। अब देखो, जो गिरोह ये कहते हैं कि 29 है, जो गिरोह कहते हैं कि 29 है हुरूफ, ठीक है, वो तो हमजा को मानते हैं। लेकिन जो 28 कहते हैं वो दलील ये देते हैं कि ये जो अलिफ है, ये अलिफ अगर खाली है, ये क्या है? खाली है, इसको बस जबर ज़ेर पेश कुछ है? कुछ भी नहीं, लिहाजा ये अलिफ है। समझ में आ रही है बात? ये क्या है? अलिफ है। और ये क्या है? इसको बोलते हैं हमजा। देखने में एक जैसा है, लेकिन यही चीज जब इसके ऊपर कोई हरकत आ जाए, इस पे कोई भी हरकत आ जाए या सुकून आ जाए, यानी जज्म आ जाए, हरकत आ जाए या सुकून आ जाए,
تو پھر وہ ہو جائے گا حمزہ. بہت آسان اور سمپل. یہ ذہن میں بٹھا لو. جس کے اوپر ہمیں زبر مل جائے، جس کے نیچے زیر مل جائے، جس پہ پیش مل جائے، جس پہ جزم مل جائے یعنی سکون مل جائے، تو وہ سب کیا ہے؟ حمزہ ہے. اب میں ایک لفظ لکھتا ہوں، اس میں بتاؤ کتنے الف ہیں. مثلا یہ ہم نے کیا لکھا؟ الکتاب، ہے نا؟ ذرا بتانا کہ اس میں الف کتنے ہیں؟ کہاں کہاں؟ یہ کیا ہے؟ سب بولو. یہ کیا ہے؟ اچھا یہ تو لام ہو گیا، کاف تے. اور یہ کیا ہے؟ الف. حمزہ. یہ کیا ہے؟ حمزہ. اور یہ کیا ہے؟ الف. اچھا اور ایک لفظ لکھتا ہوں. بتاؤ اس میں کتنے الف ہیں؟ ایک الف ہے. اور کتنے حمزہ ہیں؟ ایک. سب سے پہلے یہ کیا ہے؟ حمزہ. اور یہ کیا ہے؟ ہاں تو یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے نا. تو جب بھی قرآن مجید میں کہیں پہ ہم ہجے کر کے پڑھیں گے مثلا تھوڑا سا ہجے کر کے میں بتا رہا ہوں. یہ کس طرح ہجے کریں گے ہم؟ حمزہ لام زبر. کیوں؟ اس لیے کہ الف پہ زبر ہے تو یہ حمزہ بن گیا. تو کس طرح پڑھیں گے ہم ہجے؟ حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر ہے نہیں، حامیم زبر ہم، دال پیش دو، الحمدو. اس کے بعد لام لام سے لیل، لام کھڑا زبر اللہ، حاضری حاضری للہ. اس کے بعد را با زبر را، را تو صحیح بولا، پھر بے کو بے بول دیا، با ہے یہ. را با زبر رب، با لام زر بل، رب بل. عین الف زبر ع، لام زبر لا، میم یا زر می، نون زبر نا. تو یہ والا کیا ہے عین کے بعد؟ ہاں اس لیے کہ اس پہ زبر نہیں. یہ تو بالکل واضح اور بہت اچھی طرح تم لوگ کو سمجھ میں آ گیا. تو آج کا اور وقت نہیں ہے، یہ پہ ختم کریں گے. تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ علم تجوید کی تعریف یہ ہے کہ لغوی اعتبار سے سنوارنا، سجانا، خوبصورت بنانا. اصطلاحی اعتبار سے اس کے معنی یہ ہوگا کہ ہر علم تجوید کے اعتبار، علم تجوید کا خیال رکھتے ہوئے کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کہاں پہ ملا کے پڑھنا ہے. یہ قراء کے نزدیک یہ اصطلاح بنی ہوئی ہے. یعنی علم تجوید کا خیال رکھتے ہوئے کہ اس کے صفات اور اس کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت قرآن کرنا. مخارج سے حروف کا نکالنا، صفات کا خیال رکھتے ہوئے، اس کو بولتے ہیں اصطلاحی معنی میں تجوید کی تعریف یہ ہو گئی. اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اہمیت کیا ہے، عظمت کیا ہے، ضرورت کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی قرآن کی آیتوں سے اور حدیثوں سے ہم نے بات کو سمجھا. اور آخر میں یہ ہے کہ حروف الہجا، حروف الہجا کی تعداد کتنی ہے. تو اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 29 ہے، کچھ کہتے ہیں 28 ہے. جو 29 کہتے ہیں وہ حمزہ کو الگ مانتے ہیں، اور جو 28 کہتے ہیں وہ الف کو ہی حمزہ مانتے ہیں. کب مانتے ہیں؟ جب الف کے اوپر حرکت ہو، الف کے اوپر حرکت ہو. ایک ہی لفظ میں ہمیں سمیٹنا ہے، حرکت ہو. اب حرکت میں سب کچھ آ گیا ہے نا. حرکت میں زیر زبر پیش، اور اگر زیر زبر پیش نہ ہو، اگر جزم بھی ہے تب بھی وہ حمزہ ہے، تب بھی وہ حمزہ مانا جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.